کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں حکومت کو پنجاب میں اپسیٹ شکست کا سامنا۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان سمیت اکثر مقامات پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ ملک بھر میں حکمران جماعت تحریک انصاف 60 نشستوں پر کامیاب، نون لیگ 1 سیٹ کمی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی کی لاہور میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں شکست سے متعلق ابتدائی رپورٹ تیار، صوبائی دارالحکومت میں کتنا ترقیاتی کام کیا گیا، رپورٹ میں اہم سوال اٹھا دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی ایک نئی صبح کا آغاز ہے، ووٹرز کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف صحافتی تنظیموں کا احتجاج جاری، شرکا حکومتی اقدامات نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ بھارت مسلمانوں اور امن کا سب سے بڑا دشمن اور دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، گورنر پنجاب چودھری سرور کا بیان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع رجواڑی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ فٹ بال پریمیئر لیگ کے اہم میچز میں سوئی صدرن اور کے آر ایل نے مد مقابل ٹیموں نیوی اور کراچی یونائیٹڈ کو شکست دے دی۔ ڈی ایف اے کے صدر میاں جاوید قریشی کہتے ہیں 9 ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں پہلی بار ملتان میں کھیل رہی ہیں، آئندہ بھی ایسے ایونٹ کرواتے رہیں گے۔ سیمی فائنل کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو مکس نیوز و ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس کہتے ہیں ملتان کے شہریوں کے لیے ایونٹ ناقابل فراموش ہے، شاندار مقابلے کرانے پر آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ینگ فٹ بالر ملک محمد جنید وینس نے لیگ کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ایونٹ سے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سابق انٹرنیشنل فٹ بالر سرور ٹیڈی کہتے ہیں ڈی ایف اے نے بہترین انتظامات کیے۔ پاکستان کے سابق کپتان اور مشہور کمنٹیٹر رمیز راجہ پی سی بی کے 36ویں چیئرمین منتخب ہو گئے۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کے مؤثر استعمال کے لیے نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے محکمہ شماریات نے عوامی مسائل پر مبنی اسکیموں کی نشاندہی کا سروے مکمل کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق نے بھی ٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے یہ دلال، روز شمع کی ہو محفل، رونق نے بھی ٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، یہی پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق نے بھی ٹیبل، بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کی زبان ہے شمع، ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں صوبان قریشی اور میں ہوں ناصر عباس۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے ایک سیٹ کی برتری کے ساتھ میدان مار لیا، تاہم لاہور، راولپنڈی اور ملتان سمیت پنجاب کے اکثر شہروں میں مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو اپ سیٹ کیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے سبقت حاصل کر لی، آزاد امیدواروں نے بھی نصف سینچری عبور کر لی۔ تمام 212 وارڈز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف 60 نشستوں پر کامیاب، نون لیگ 59، آزاد امیدوار 55 نشستوں پر فاتح، پیپلز پارٹی 17، ایم کیو ایم 10 اور جماعت اسلامی 7 سیٹیں حاصل کر سکی۔ عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی 2 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں انتخابی شکست کے بارے میں ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی۔ لاہور میں کتنا ترقیاتی کام کیا گیا، رپورٹ میں اہم سوال اٹھا دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں لاہور کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ترجیح نہ دینا اہم وجہ قرار دیا گیا ہے۔ لاہور کے حوالے سے پارٹی کے مختلف رہنماؤں کا منفی پروپیگنڈا بھی پی ٹی آئی کی عدم مقبولیت کی وجہ بنی۔ رپورٹ کے مطابق دیہی سطح پر پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، تاہم شہری حلقوں میں تاحال چیلنجز کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پنجاب میں 25% کے قریب جعلی ووٹ ہیں جو سابق دور حکومت میں بنے۔ لاہور اور شہری حلقوں میں جعلی ووٹوں کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جعلی ووٹوں کے حوالے سے خط بھی لکھے گئے۔ جعلی ووٹوں کے اخراج کے لیے الیکشن کمیشن اور دیگر متعلقہ فورم سے ریلیف کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ملک بھر سے مسلم لیگ نون کی کامیابی ایک نئی صبح کا آغاز ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خاص طور پر پنجاب سے انتخابی نتائج پارٹی کی پنجاب میں عوامی خدمت کی تائید ہے۔ اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کریں، سجدہ شکر بجا لائیں۔ انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات سے بننے والے مومنٹم کو نئی قوت مہمیز دیں گے۔ عوام نے ووٹ کی طاقت سے نالائقوں کی بدترین کارکردگی کو مسترد کیا ہے۔ میڈیا پر پابندیوں اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ قانون کے خلاف اسلام آباد میں ملک بھر کے صحافیوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دوسرے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ یہ دھرنا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران بھی جاری رہے گا۔ صحافی مشترکہ اجلاس کے دوران اجلاس سے واک آؤٹ بھی کریں گے۔ صحافی برادری کی جانب سے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ذرائع ابلاغ کے لیے ریگولیٹری باڈی کے قیام کو آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان آج بھی امن کے ساتھ، مگر بھارت امن دشمنوں اور دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ افغانستان میں امن بھی بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ سازشیں کر رہا ہے۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ بھارتی افواج کا شرمناک سلوک بنیادی انسانی حقوق کا قتل ہے۔ 22 کروڑ پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ ضلع راجوڑی میں غاصب فوج نے ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا گیا۔ آپریشن میں بھارتی فوج، سی آر پی ایف اور بھارتی پولیس نے حصہ لیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیری عوام نے بھارت کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ قابض افواج نے ضلع راجوڑی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیا۔ قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم ملتان میں جاری ملک صلاح الدین ڈوگر فلڈ لائٹ پاکستان فٹ بال پریمیئر لیگ میں کے آر ایل اور سوئی صدرن کراچی کی ٹیموں فاتح رہیں، جبکہ پاکستان نیوی اور کراچی یونائٹڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق پہلا میچ سوئی صدرن اور پاکستان نیوی کے مابین ہوا۔ پہلے ہاف میں نیوی کو 2 گول کی برتری حاصل تھی، تاہم دوسرے ہاف میں سوئی صدرن جم کر کھیلی، 5 گول کیے اور یہ میچ سوئی صدرن نے 2 کے مقابلے میں 5 گول سے جیت لیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے وحید نے ہیٹ ٹرک سمیت 4 گول کیے۔ دوسرا میچ کے آر ایل اور کراچی یونائٹڈ کے درمیان ہوا، جو کہ کے آر ایل نے 0 کے مقابلے میں 6 گول سے جیت لیا۔ میچ کے مہمانان خصوصی سابق انٹرنیشنل فٹ بالر سرور ٹیڈی اور چیف ایگزیکٹو مکس نیوز و ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس تھے۔ میچ کے اختتام پر گفتگو کرتے ہوئے سیمی فائنل کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو مکس نیوز و ایڈیٹر بدلتا زمانہ
ملک محمد اکمل وینس نے کہا کہ بہت اچھے میچز دیکھنے کو ملے، یہ اچھا ایونٹ ہے اور اس کا کامیاب انعقاد ملتان میں کھیل سے محبت کرنے والوں کو مدتوں یاد رہے گا، اور اس کامیاب ایونٹ کو کروانے کا سہرا صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن میاں جاوید قریشی کے سر جاتا ہے، جبکہ ان کی بہترین سرپرستی کرنے پر چیف وہپ اور وزیر مملکت ملک محمد عامر ڈوگر کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کم و بیش ایک ماہ جاری رہنے والی طویل لیگ کروانے پر ڈی ایف اے کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ملک صلاح الدین ڈوگر 13ویں قومی فٹ بال لیگ جو مصنوعی روشنیوں میں کھیلی جا رہی ہے، ایک بہت خوبصورت ایونٹ ہے، اور اس کا کامیاب انعقاد یقیناً ملتان کے لوگوں کو، کھیل سے پیار کرنے والوں کو مدتوں یاد رہے گا۔ اور اس ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر میں چیف آرگنائزر صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان اور اس خطے کی پہچان میاں جاوید قریشی صاحب کو، اور ان کی بہترین سرپرستی پر چیف وہپ اور ہمارے وزیر مملکت جناب ملک محمد عامر ڈوگر صاحب کو خاص طور پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس ایونٹ کی پوری ٹیم دل کی گہرائی سے مبارکباد کی مستحق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل لیگ ہے جو کم و بیش ایک مہینہ کامیابی سے ملتان میں جاری رہی، اور ملتان کے لوگوں کے لیے ایک بہترین تفریح اور میدان آباد دیکھنے والے جو خواہش مند لوگ ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے میدان آباد ہوں، ان کے لیے یہ ایک بہترین ایکٹیویٹی۔ میں اپنے گروپ کی طرف سے، مکس نیوز کی طرف سے، روزنامہ بدلتا زمانہ کی طرف سے پوری ٹیم کو، خاص طور پر ملک عامر ڈوگر صاحب کو، میاں جاوید قریشی صاحب کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ایونٹ کی شاندار کامیابی پر۔ یہ ایونٹ یقیناً یہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس میں ساری خوبصورتی ہے، انتظامات سے لے کے اور کھیل تک، اور میزبانی سے لے کے مہمان نوازی تک، ہر چیز یادگار ہے۔ اور یہ نہ صرف اس ایونٹ میں، اس لیگ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو کبھی نہیں بھولے گی، اسی طرح ملتان کے باسیوں کے لیے بھی یہ ایک ناقابل فراموش ایونٹ ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایف اے ملتان کے صدر میاں جاوید قریشی نے کہا کہ ملک صلاح الدین ڈوگر لیگ میں پورے ملک کی ٹاپ ٹیمیں شریک ہوتی ہیں، اور یہ ہم 13ویں لیگ کرا رہے ہیں۔ اس میں 9 ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں شریک ہیں جو ملتان میں پہلی بار کھیل رہی ہیں، اور اس میں اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی کے کلبز بھی شامل ہیں۔ یہ 13ویں پریمیئر لیگ ہے، مرحوم ملک صلاح ڈوگر کے وسعت سے ہم نے یہ پریمیئر لیگ کرائی ہے۔ تو یہ اس میں پاکستان کی جو ٹاپ کی ٹیمیں ہوتی ہیں، جس میں مطلب کہ 9 ڈپارٹ ہیں، وہ 9 ڈپارٹ ہیں جو ملتان میں پہلی مرتبہ کھیل رہے ہیں۔ 9 ڈپارٹ اور 3 اس میں کلبیں ہیں، اسلام آباد، فیصل آباد اور کراچی۔ تو یہ بڑا اچھا ہمارا ٹورنامنٹ گزرا۔ اس کا آج مطلب کہ آج سمجھو اس کا 24واں دن ہے، کل اس کا 25واں دن ہوگا، کل اس کا آخری دن ہے ٹورنامنٹ کا۔ تو ہم نے پوری ہماری ڈسٹرکٹ فیڈریشن نے بڑے بھرپور طریقے سے، جتنے جو جذبے کے ساتھ ہم نے پریمیئر لیگ کرائی ہے۔ تو میں سب کو، جتنے میرے دوست میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ڈی ایف اے کے پلیئر اور انٹر پلیئر اور میرے سیکٹری اور میرے نائب صدر ڈسٹرکٹ فائنل کے وزار، ان کا سب کا دل کی گہرائی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا، اور ہم اس ایونٹ کو کرانے میں بڑا کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کا ڈیلی کا 50,000 روپے انعام رکھا ہوا۔ جو جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کو 30,000 روپے دیتے ہیں، جو ہارنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کو 20,000 روپے ڈیلی دیتے ہیں، اور جو میچ ڈرا ہوتا ہے کہ لیگ کی بنیاد پہ جو میچ ڈرا ہوتا ہے اس کے ہم نے 25,000 روپے رکھے ہوئے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ۔ 2 میچ ڈیلی ہوتے ہیں، 2 میچ پہ 50,000 دونوں ٹیموں کو دیتے ہیں ہم۔ تو یہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے بہت بڑا انتظامات کر رکھے انہوں نے۔ انٹرنیشنل فٹ بالر سرور ٹیڈی نے کہا کہ ملتان میں ایسا ایونٹ پہلی بار دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہاں پر بھی فٹ بال کا شوق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایف اے نے لیگ کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، اور جلد ہی پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پر بھی فٹ بال کے میدانوں میں روشن ہوگا۔ ینگ فٹ بالر ملک محمد جنید وینس نے کہا ہے کہ اس لیگ سے نیا ٹیلنٹ پروموٹ ہوگا۔ فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ادھر ارینجمنٹ بھی کافی اچھا ہے، اور بلکہ کافی اچھا موسم بھی ہے، حالانکہ ملتان شہر میں زیادہ تر اچھا موسم نہیں ہوتا، اور میرے خیال سے جتنی توجہ کرکٹ کو پاکستان میں دی جاتی ہے اتنی فٹ بال کو نہیں دی جاتی۔ تو اس طرح کے ٹورنامنٹ ہوتے رہنے چاہیے، اور بلکہ پاکستان کے ٹیم کیپٹن ادھر اس ٹیم میں کھیل رہے ہیں، سیمی فائنل ہے آج، تو کافی اچھا لگ رہا ہے، اور کافی آڈینس بھی آئی ہوئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ایسے ٹورنامنٹ ہوتے رہیں مزید، اور بلکہ یوتھ کو بھی اس طرح کے ٹورنامنٹس دیکھ کے، فٹ بال کے اور بلکہ نیشنل پلیئرز کو دیکھ کے انسپریشن ملتی ہے، اور اس طرح کا نیا ٹیلنٹ پھر ہمارا سامنے آتا ہے۔ بعد ازاں سابق انٹرنیشنل فٹ بالر سرور ٹیڈی اور
رانا محمد باقر کی تاج پوشی بھی کی گئی۔ ورلڈ کپ 1992 کے اوپننگ بلے باز اور پاکستان کے سابق کپتان رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ 36ویں چیئرمین منتخب ہو گئے۔ سابق کپتان عبدالحفیظ کاردار اور جاوید برکی کے بعد یہ عہدہ سنبھالنے والے چوتھے ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں سابق کپتان رمیز راجہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کے مؤثر استعمال کے لیے نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے محکمہ شماریات نے عوامی مسائل پر مبنی اسکیموں کی نشاندہی کا سروے مکمل کر لیا۔ اس سلسلے میں محکمہ شماریات پنجاب کے زیر اہتمام ترقیاتی محکموں کے افسران کا تربیتی سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف پر مشتمل ریسرچ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ ملتان سے ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار جنوبی پنجاب کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ اس خطے کی عوام کے اصل مسائل کا حل وسائل کا درست استعمال ہے۔ محکمہ شماریات کا سروے حقیقی مسائل کی نشاندہی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈائریکٹر محکمہ شماریات ہیڈ کوارٹر پنجاب شمس الہدا نے کہا ہے کہ قومی تعمیر نو کے محکمے انڈیکیٹر سروس میں شامل اسکیموں کو ترجیح دیں گے۔ 54,000 گھروں میں جا کر 211 انڈیکیٹر پر ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ ریسرچ ڈیٹا حکومتی ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے پالیسیوں میں استعمال کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خان خاکوانی، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ شماریات محمد حسنین حیدر، قومی ترقی کے محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ حافظ۔ मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.